درد دل سے جس طرح بیمار اٹھتا ہے کراہ، اسی طرح ایک شعر مضموں بھی کہے ہے گاہ گاہ۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج بات کریں گے مضمون کی، جو شعر گوئی ہے اس پہ بات کریں گے۔ شمالی ہند کے بہت ہی مشہور شاعروں میں گنے جانے والے شخص ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یو پی ٹی جی ٹی کا جو پیپر ہے اس میں ان سے متعلق پوچھا جا سکتا ہے، تو کچھ جو ہے مختصر سی بات کریں گے۔ روز ایک ڈوز جو سلسلہ ہے اسی میں بات کرتے ہیں آگے اور جانتے ہیں مضمون کی شاعری۔ کل میں نے بات کی تھی شاکر ناجی پہ، تو شاکر جو ہیں انہی کے دور کے یہ شاعر ہیں، ان کے ساتھی ہی سمجھ لیجئے۔ کیا کہتے ہیں یہ مضمون کی شاعری کا انداز کیا ہے؟ مضمون، یہاں پہ سب غلط لکھا ہوا ہے۔ مضمون ایہام گوئی کو رواج دینے والے میں تیسرا نام ہے، یعنی جو ایہام گوئی کا رواج شروع ہوا تھا شاہ مبارک کے زمانے میں، اور حاتم وغیرہ اس میں جو شاعر تھے، حاتم تو خیل بعد میں اس کے خلاف ہو گئے تھے، سودا کا جو دور ہے، تو اسی میں اس میں شاکر ناجی بھی ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی شاعر ہیں وہاں پہ، خان آرزو ہیں۔ تو مضمون جو ہے وہ ایہام گوئی یہاں غلط لکھا ہے، ایہام گوئی کو رواج دینے والے میں تیسرا نام ہے۔ خان آرزو، شاکر ناجی اور اس کے بعد میں یہ مضمون نام ہے۔ ان کا اصل نام آپ کو یاد رکھنا ہے، سب غلط ٹائپنگ کی ہے۔ اصل نام جو ہے شیخ اشرف الدین مضمون ہے، اور ان کی ولادت یاد رکھنا 1734 کے آس پاس میں ہوئی ہے۔ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتہ، لیکن 1734 ہی مانیے آپ کو ہوئی ہے۔ ولادت اس لیے آپ کو یاد ہونا چاہیے، جب ترتیب بیل لگانے کے لیے دے دیا جاتا ہے شاعروں کا نام، تو پھر آپ کو یہی ایک طریقہ بچتا ہے اس کو حل کرنے کا، سوال کو، کہ آپ کو پیدائش اور انتقال یاد ہونا چاہیے شاعر کا۔ تو 1734 کو ہوئی تھی، اور ناجی کی طرح انہیں بھی اپنی ایہام گوئی پر بڑا ناز تھا۔ یہی کام جو تھا وہ شاکر ناجی کا بھی تھا۔ اور بابا فرید الدین گنج شکر، یاد رکھنا یہ نام آپ کو یاد رکھنا، بابا فرید الدین گنج شکر جو ہیں، گنج شکر ان کے اولادوں میں سے تھے مضمون، اور ان کا وطن جو ہے وہ اکبر آباد تھا۔ اکبر آباد وہی جہاں کے مومن بھی رہنے والے ہیں، وہ میر تقی میر بھی رہنے والے ہیں، اور اس کے بعد میں خان آرزو بھی ہیں وہیں کے، غالب بھی وہی آگرہ کے رہنے والے ہیں، یہ سب دہلی پہنچے تھے۔ تو وہی مضمون بھی ان کا بھی وطن جو ہے وہ، ان کا وطن جو اکبر آباد ہی تھا، لیکن عالم جوانی ہی میں دہلی چلے آئے تھے، جہاں زینت المسجد میں قیام تھا۔ یہ نام یاد رکھنا، کیونکہ صوفی ازم کا ان کے اندر عکس نظر آتا تھا۔ آخری دم تک یہیں رہے۔ مشہور ہے کہ جب ان کا آخری وقت تھا، یعنی مضمون کی جب جو ہے وقت مرگ کا ٹائم تھا، وقت تھا، تو اس پہ کیا ہوا کہ آخری وقت جب ان کا تھا، تو ان کے احباب جو ان کے ساتھی تھے، ان کے گرد جمع تھے اور روز وقت کا ذکر کر رہے تھے۔ اس پر مضمون نے ایک شعر بھی پڑھا اور دم توڑ دیا۔ شعر ملاحظہ ہو، یاد رکھنا کہ احباب جو ہوتے ہیں وہ چند ہی احباب ہوتے ہیں جو آپ کے کام کے ہوتے ہیں۔ آخری وقت تھا ان کا، اور ان کو میدان محشر جو ہے اس کو نام لے لے کر ڈرا رہے تھے، ڈراتے ہی ہیں۔ اور غالب نے تو اس پہ بہت طنز کیا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت غالب، دل کو خوش رکھنے کو یہ خیال اچھا ہے۔ بس جیتے رہیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے چکر میں دنیا برباد کر رہے ہیں، اس کا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال میں مذہب سے زیادہ واسطہ رکھتا نہیں۔ آگے دیکھیے کیا ہے کہ اسی طرح سے ان کو ڈرا رہے تھے، اور انہوں نے کیا کرا کہ ایک شعر اسی جو ہے کہا تھا، اور شعر یوں تھا: شور محشر سی وائز نہ ڈرا مضمون کو۔ وائز مطلب وہی جو ہدایت دینے والے مولانا ہوتے ہیں۔ تو شور محشر سی وائز نہ ڈرا مضمون کو، ہجر کے صدمے اٹھاتا ہے قیامت کیا ہے۔ اس کے بعد میں
مضمون خان آرزو سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ خان آرزو جو ہیں وہ ان کے جو ہیں خان آرزو استاد ہیں، ان سے اصلاح لیا کرتے تھے اور انہیں بہت عزیز رکھتے تھے۔ کہنے کا مطلب ان کے استاد جو ہیں وہ خان آرزو ہیں اور ان کو بہت ہی خاص شاگرد مانتے ہیں۔ مضمون کے سارے دانت جو ہیں وہ نزلے کی وجہ سے نکل گئے تھے، اسی لیے خان آرزو نے کیا کیا؟ خان آرزو نے انہیں شاعر بے دانہ کہا ہے۔ یہ کئی بار سوال پوچھا گیا ہے کہ شاعر بے دانہ مضمون کو کس نے کہا ہے، تو خان آرزو کا نام یاد رکھیں، اور خان آرزو جو ہیں ان کا مضمون کا آپس میں جو ہے وہ رشتہ کیا ہے، تو آپ یاد رکھیں گے کہ استاد اور شاگرد کا۔ کہا کرتے تھے شعر گوئی کی ہوش نہ تھی، اسی لیے بہت کم شعر کہے ہیں۔ کس نے؟ مضمون نے۔ اسی وقت کہتے تھے، یہ جب شعر کہتے تھے اسی وقت شعر کہتے تھے جب کوئی خاص مضمون سوجھتا تھا۔ ایک شعر ہے جس میں اس بات کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے کہ میں شعر کب کہتا ہوں۔ شعر ہے درد دل سے جس طرح بیمار اٹھتا ہے کراہا، جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، اسی طرح ایک شعر مضموں بھی کہے ہے گاہ گاہ۔ تو آج کا انتخاب جو تھا اس میں میں نے بات کی ہے مضمون کی۔ مضمون کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ہوگا، ان کی پیدائش، ان کو شاعر بے دانہ کس نے کہا، یہ کہاں دہلی میں آ کے انہوں نے قیام کیا تھا؟ زینت المسجد کے پاس میں۔ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ اکبر آباد کے۔ کس کے جو ہیں یہ بیٹے ہیں؟ تو آپ یاد رکھیں گے بابا فرید الدین جو ہیں گنج شکر، ان کا نام ان سے جڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔